اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مختصر اور قرآنی آیت کا عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ صرف ایک ہی سجدے کا یہ عمل ہے۔ اس عمل کے بعد اللہ رب العزت کی ذات عرش سے فرشتوں کو بھیج دے گا جو آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سجدے میں بہت زیادہ برکت ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس عمل کو بتانے کے بعد آپ کو اس کے بارے میں صحابہ کرام کا واقعہ بھی شیئر کروں گی، تو جس سے آپ کا یقین اور پختہ ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کا اپنایا ہوا عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے آپ کی مدد کے لیے، اور صرف اس عمل کی بدولت آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح جب بھی آپ کو کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو آپ رب کریم سے توبہ استغفار کریں۔ استغفار کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکات۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی قلت کی شکایت کی۔ آپ نے اس سے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ چوتھا شخص آیا اور اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا کہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ وہاں حاضر تھے۔ عرض کرنے لگے کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے ان کے سامنے یہ آیت مبارک پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تو اس واقعہ سے یہ سبق حاصل ہوا کہ جیسے کہ فی الحال بارشوں کی قلت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار یعنی کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، جس کی برکت سے ہمیں بارش نصیب ہوگی۔ دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بلائیوں میں بدل دے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کریم توبہ کرنے والوں کی برائیوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں سے محبت بھی فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حضور سجدہ ریز ہونے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے، آمین۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی تھی کہ آج میں آپ کے ساتھ مختصر عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو یہ عمل آپ نے رات سونے سے پہلے یعنی کہ نماز عشاء کے بعد سجدے کی حالت میں اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر مصیبت دور ہوگی، آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی۔ آپ رب کریم سے جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ عمل قرآنی آیت، قرآنی کلمات یا ارحم الراحمین کا عمل اور وظیفہ ہے۔ تو اس عمل کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کے متعلق ایک صحابہ کرام کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسی جگہ پر جا رہے تھے کہ رستے میں ایک ڈاکو آ گیا اور سارا مال لوٹ لیا اور لوٹنے کے بعد قتل کرنے لگا۔ تو ان صحابہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، مجھے قتل نہ کرو،
تم نے مجھ سے سارا سامان لے لیا، میری جان بخش دو۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگا اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو جا کر حضرت عمر سے میری شکایت کرے گا اور حضرت عمر مجھے ڈھونڈ کر سزا دے گا، اس لیے تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ صحابہ کہنے لگے لیکن مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ وہ ڈاکو نادان تھا، اس نے کہا کہ پڑھ لو۔ جب اس نے یہ کہا تو صحابی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز پڑھی اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، مجھے اس سے نجات دلا، تو جب یہ کلمات یا ارحم الراحمین کہا تو وہ ڈاکو تلوار چلانے لگا۔ تو اوپر سے ایک آواز آئی مت قتل کرو۔ پھر وار کرنے لگا تو اس صحابی نے کہا کہ یا ارحم الراحمین۔ پھر عرش سے آواز آئی کہ اسے قتل مت کرو۔ جب تیسری دفعہ تلوار اٹھانے لگا تو ان صحابی نے فرمایا کہ یا ارحم الراحمین۔ تو ایک گھوڑ سوار آیا تو ڈاکو نے اس کی گردن جسم سے الگ کر کے چلا گیا۔ جب دعا کر کے فارغ ہوئے تو صحابی نے اس گھوڑ سوار کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا عرش جوش میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون اس کی مدد کو جائے گا؟ میں 7 آسمان کا فرشتہ ہوں۔ میں نے ادھر سے آواز لگائی تو میں نے کہا کہ اس کو قتل مت کرو۔ جب تم نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں پہلے آسمان پر آ گیا اور پھر کہا کہ مت قتل کرو۔ جب میں نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں جلدی سے آ کر اس کی گردن در سے جدا کر دی۔ تو اس واقعے کو سنانے کا مطلب یہی تھا کہ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے۔ آپ نے سجدے کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی پھر ہر دعا قبول ہوگی۔ سجدے سے اٹھتے ہی آپ کی تمام تر ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ رب کریم سے جس مقصد کے لیے دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے 21 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اور آخر میں بھی آپ نے 21 مرتبہ استغفار کر کے آخر میں درود پاک پڑھ کر رب کریم سے اپنے کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا مانگے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے رب کریم سے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ رب کریم بھی آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی دلی مراد کو پورا فرمائے گا۔ صرف ایک ہی سجدے کا یہ عمل ہے جس سے آپ کی تمام تر پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ رات کو نماز عشاء کے بعد لازم کر لیں، انشاءاللہ رب کریم آپ کی تمام پریشانیوں، تنگ دستیوں کو ختم فرما دے گا۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔